الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. واجب التقریم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ سورہ کہف کی آیات ہیں. سورہ کہف بہت مبارک سورت ہے چونکہ کل جمعہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا. دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن چونکہ اس کا نکلنا اس امت میں ہے اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت ڈرایا اس میں کہ ہماری نسلیں جب اس کو پائے گی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب نکلنے والا ہے، لیکن جب ہماری نسلیں اس کو پائے گی تو اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے، اس کے پورے فتنے کو بیان کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ اور پانی لے کر چلے گا، لیکن جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً پانی، اور جو پانی ہوگا وہ حقیقتاً آگ ہوگی. جو پانی کی لالچ میں، حرص میں اس کے پیچھے چلے گا، جنت سمجھ کر وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آگ سے ڈر کر کے اس کو مان لے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی کو وہ 2 ٹکڑے کرے گا اور 20 سے چلے گا، اور پھر کہے گا زندہ کر دوں اس کو، تو کہیں گے سارے لوگ کہ ہاں زندہ کر گئے، اور اس کو زندہ کرے گا. اب لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. بہت خطرات ہے، بہت خطرات. وہ انسان کھڑا ہو کر یوں کہے گا کہ پہلے مجھے علم تھا کہ تو دجال ہے، اب مجھے آنکھوں سے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. پہلے اس کو کہا جاتا ہے علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام جن کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور وہ 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے، وہ ایک سحر ہوگا، وہ نظر بندی ہوگی، وہ میسمورزم ہوگا، وہ بلیک میجک ہوگی. لوگ سمجھیں گے کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، حقیقت میں وہ آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا. تو بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. وہ نکل کر لوگوں سے کہے گا تمہارے والد کو زندہ کر دوں، تمہاری ماں کو زندہ کروں، تمہارے دادا کو زندہ کر دوں. تو کہیں گے کہ ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہو جائے. تو وہ زندہ کر دے گا. حقیقت میں وہ ہمارے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے اس کے ساتھ، جو ہمارے والد کی شکل لے کر آئیں گے، ہمارے ماں کی شکل لے کر آئیں گے.
اور ہم اس کو یہ سمجھ لیں گے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو زندہ کیا، اس لیے یہی اللہ ہے، اب لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، ایمان لائے سن ہجری 9 میں۔ حضرت نبی علیہ السلام سے ایمان لانے کے بعد فرمایا حضرت میں دجال کو دیکھ کر آیا ہوں، مسلم شریف میں فرمایا میں دجال کو دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے جا رہا تھا اور وہاں پر میری کشتی کا رخ ہوا کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر بدل گیا، میں کسی جنگل میں چلا گیا تو وہاں کنارے پر مجھے ایک عورت ملی، اس کا نام جساسہ تھا، وہ بڑے بڑے بال والی تھی۔ اس نے مجھے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا میں خادمہ ہوں، میرے آقا یہاں ہے اور تجھے میرے آقا سے ملنا ہے؟ کہا تو وہ مجھے لے چلی ایک بہت بڑا مکان، اور اس مکان میں بڑی بڑی زنجیروں سے اس کو باندھا تھا، یہ اللہ نے باندھا۔ کہا جب میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، اور پھر اس نے کہا کہ کیا محمد آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ میں محمد کی امت میں آنے والا ہوں۔ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت معمول کے ساتھ ہر جمعہ کو کرے گا، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سورہ کہف اتنے بڑے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہے تو پھر چھوٹے فتنوں سے کیوں نہیں بچائے گی؟ فرمایا روزانہ پڑھو اس سورت کو، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے جو اٹھتے رہتے ہیں اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت کر لے گا۔ تو اس سورت کو روزانہ پڑھنا چاہیے تاکہ اٹھنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت، فتنے ختم نہیں ہوں گے لیکن فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ سورت، ویسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بہت سی صورتوں کے فضائل بیان فرمائے، لیکن ہمیں یقین کہاں ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے ان باتوں پر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھ لو گے، چاہے مسجد میں پڑھ لو، چاہے گھر جاتے جاتے راستے میں پڑھ لو، چاہے بستر پر پڑھ لو، چاہے مکان میں پڑھ لو۔ 2 رکوع کی صورت ہے 29ویں پارے میں۔ جو ان 2 رکوع کی صورت کو روزانہ پڑھے گا، اللہ قبر میں جب کوئی مونس غمخوار ساتھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو ہمارا ساتھی بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جس میں انتقال کے بعد کوئی ساتھی آیا، کوئی خوبصورت انسان آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں تیری سورہ ملک ہوں جو تو روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس طرح کا واقعہ، اوروں نے بھی واقعات نقل کیے۔ فرمایا جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت فرمائے، اس کے بستر کی، بلکہ روایت میں ہے کہ اس کے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ گھر کے سارے افراد کی حفاظت کرے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اس کے پڑوس والے مکان کی بھی حفاظت۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک بچہ رو رہا تھا باہر، ایک بڑا بلہ آیا
اور وہ بات کرنے لگا بغداد میں. اس بچے سے کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہا میرے والد نے مجھ کو مار کر نکال دیا ہے اور میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں. تو کہا تیرا مکان مجھے بتا، میں کھانا لے آؤں. وہ گیا اور واپس آیا اور کہا میں تیرا دروازہ نہیں کھول سکا اس لیے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا ہے. اور میں کون ہوں؟ کہا میں شیطان. تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مکان کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے اس کو کوئی چور ڈکیت نہیں کھول سکتا. لیکن ہمیں یقین نہیں. ایک پتھر لے لو اور اس پتھر پر ایک ساتھ 50 بالٹی پانی ڈال دو، کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن قطرہ قطرہ گراتے رہو، سوراخ ہو جائے گا. اگر چھوٹا چھوٹا عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ دلوں میں سوراخ ہو جائے گی. روزانہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. حدیث شریف میں تو آیا ہے 1 مرتبہ، کم سے کم 5 مرتبہ پڑھ لو. 1 مرتبہ ہے. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں سنتوں کے بعد پڑھو، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں فرض کے بعد پڑھ لو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر پابندی ہوگی تو آپ ہوا میں اڑنے لگو. آیت الکرسی میں وہ وزن ہے، اس میں 18 مرتبہ اللہ نے اپنے نام کا ذکر فرمایا ہے. آپ پانی پڑھ کے دم کر کے دے دو گے اللہ شفا دے دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ ایک نماز میں پڑھا ایک میں نہیں پڑھا، ایک دن پڑھا ایک دن نہیں پڑھا. خیر العمل ما قل ودیم علیہ. تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ. خیر میں نے سورہ کہف کی آیات پڑھی، مجھے کچھ اشارات کرنے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں، یہ جو چند نوجوان تھے ان کا ماحول بالکل مخالف تھا. ایسا مخالف ماحول کہ بادشاہ وقت بھی سزا دینے پر آیا ہے کہ اگر ہمارے بتوں، ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی توہین کی نہیں مانا تو ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. ماحول مخالف، حکومت مخالف، لوگ مخالف، فیملی مخالف. اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہماری جان کے خطرے ہیں تو وہ لوگ نکل گئے اور ہجرت کر لی. بہت غور سے سنو کیا نصیحت ملتی ہے ہم کو اس قرآن کے واقعے سے. اللہ نے ان کو غار میں پناہ دے دی. وہ غار میں چلے گئے تو ایک کتا باہر بٹھا دیا اللہ نے، جس کی آنکھ کھلی تھی لیکن وہ بھی سو رہا تھا. وہ کتا ان کا محافظ بن گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اپنے پچھلے پاؤں زمین پر اگلے پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ گیا. دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ کتا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اور اندر میں مدد اللہ کی. دھوپ آتی تھی ان کی باڈی پر نہیں لگتی تھی. اور خود اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی باڈی الٹ پلٹ کرتے تھے. یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے. ہم ان کی باڈی کو گھماتے تھے تاکہ مٹی پر نہ رہے. اور پھر کتنے سال سلائے؟ 300 سال. وَازْدَادُوا 9 اور آگے 9 سال زیادہ. تو یہ وزدادو بیچ میں کیوں لے آئے اللہ؟ 309 کہہ دیتے، یہ وزدادو کیوں لے آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ شمسی اعتبار سے 300 تھے اور ہر 100 پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں تو قمری اعتبار سے 9 سال بڑھ گئے. تو 309 قمری اور چاند کے اعتبار سے اور 300 عیسوی کے اعتبار سے. اس لیے دونوں کو علیحدہ کیا.
پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ اٹھے ہیں تو ان کی عمر اتنی کی اتنی ہی ہے. اگر وہ 50 سال کی عمر میں مثلا سوئے تو 350 کے نہیں ہوئے، وہ 50 ہی سال کے اٹھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ جب اٹھتے ہیں تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے، تو کہنے لگے یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. اگر 300 سال کی وجہ سے ان کی عمر بہت بڑھ چکی ہوتی تو یہ برے ہو چکے ہوتے، ان کی داڑھی سفید ہوتی، اتنی بڑی داڑھی ہو گئی ہوتی، حیات ان کی بدل چکی ہوتی، تو پھر ایک دن یا آدھا دن کیوں کہہ رہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی عمر میں سوئے اتنی ہی عمر میں اٹھے. اللہ نے ہم کو اشارہ کیا کہ آفتاب بھی میرے تابع ہیں، میں چاہوں گا تو اثر کرے گا، میں نہیں چاہوں گا تو نہیں کرے گا. اور جب آفتاب اس کے تابع ہیں تو ساری کائنات اس کے تابع ہے، ساری دنیا اس کے تابع ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر ہمیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث قدسی میں ہے لو اجتمعت الامت علی ان یضرکم، ساری امت ایک ساتھ ہو جائیں کہ تمہیں ذلیل کر دے، تمہیں نقصان پہنچا دے، تمہیں ذلتیوں میں ڈال دے، لا یضرکم، اللہ کہتا ہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ اگر چاہے. اور لو اجتمعت الامت علی ان ینفعکم، ساری امت مل کر کے یہ سوچے کہ تمہیں نفع پہنچا دے، عزت دے دیں، بلندی دے دیں، ترقی دے دیں، اور اللہ نہیں چاہتا تو ساری امت مل کر بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتی، تمہیں نفع نہیں پہنچ. یہ حدیث قدسی ہے، صحیح ترین روایت ہے جو اللہ فرماتے ہیں. اس لیے دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کل کے پارے میں آپ نے سنا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مالکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت، ذلت، دولت، غریبی. بیدک الخیر، خیر اور شر دونوں کا وہ مالک ہے، لیکن خیر کا تذکرہ کر کے بندے کی ہمت افزائی کر دی. ذرا نقطہ سمجھنا، ورنہ بیدک الخیر والشر ہے، خیر بھی اسی کے ہاتھ میں، شر بھی اسی کے ہاتھ میں، لیکن ہماری حوصلہ افزائی کر دی کہ خیر میرے ہاتھ میں. بہرحال وہ گئے گار میں، اللہ نے 300 سال کے بعد اٹھایا. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ سارا ماحول مخالف، لیکن اس کے باوجود ایمان پر جمے رہے، ایمان نہیں چھوڑا. جس دین کو قبول کیا اس دین کو نہیں چھوڑا. سارا ماحول مخالف ہے، مخالف ہوائیں چل رہی ہیں. اور ایک واقعہ لے لیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. کعب بن مالک تبوک میں نہیں جا سکے. حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان پر ایک سزاداری فرمائی، اور وہ سزا یہ تھی کہ تم سے بائیکاٹ بہت سخت. مدینہ میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی منہ سے دیکھتا نہیں تھا، سب منہ پھیر لیتے تھے. خود کعب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کو سلام کر کے دیکھتا رہتا تھا کہ مجھے جواب دیتے ہیں یا نہیں. میں نماز پڑھتا تھا اور کنکیوں سے حضرت کو دیکھتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب میں نماز پڑھ کے حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے. زمین تنگ ہو چکی تھی. میرے اور آپ کے ساتھ ذرا سا کوئی قطع تعلق کر لیں، ذرا سا. ہمارے دوست ہیں، ہم سے قطع تعلق کر لیا، والد ہے ذرا قطع تعلق کر لیا، ماں ہے ذرا نہیں بولتی ہے، بھائی ہے نہیں بولتا ہے، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میں آتا ہے کہ خودکشی کر لیں، ہے نا. اتنا سا مسئلہ، 2-4 صرف قطع تعلق کیے ہوئے.
وہاں پورا مدینہ قطع تعلق کیے ہوئے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین، اور قرآن کہتا ہے ذاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو چکی تھی ان کے لیے، کیسا سخت ماحول ان کے لیے بن چکا تھا۔ اور اسی درمیان روم کے تحت ایک چھوٹی کنٹری تھی غسان، اس کا بادشاہ عیسائی تھا، اس نے دعوت نامہ بھیجا اور یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد نے تم پر ظلم کیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو عہدہ دیں گے۔ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے اس جملے پر پہنچتے تھے تو فرماتے تھے نبی کی ناراضگی پر باطل کی دعوتیں ملتی ہیں، اور پھر فرمایا نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو باطل تمہیں دعوت دے گی۔ آج ہمیں باطل اسی لیے دعوت دے رہا ہے گھر واپسی کا کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ جو گھر واپسی کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے نا کہ گھر واپس آ جاؤ، یہ اسی لیے ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر نبی کی سنتوں پر جمیں گے تو مسلمانوں کا رعب ہوگا اور کوئی تم کو باطل کی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت نامے کو آگ میں جلا دیا، اور 40 دن کے بعد حکم ملتا ہے کعب اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کرو۔ اب ایک تھی بات کرنے والی، کہا کہ اس کو بھی علیحدہ کرو۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا کروں، طلاق دے دوں یا میکے بھیج دوں؟ فرمایا طلاق نہیں، میکے بھیج دوں۔ 50 دن پورے ہوئے تب جا کر ان کی توبہ اتری قرآن میں، اللہ نے وحی بنا کر اتارا، اور کعب کو پتہ چلا، حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت نے محبت سے ان کو سینے سے لگایا اور مبارکبادی دے کر فرمایا کہ کعب جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنا اور پیدا کیا آج تک ایسا مبارک دن تجھ پر کوئی نہیں آیا۔ حافظ ابن حجر یہاں سوال کرتے ہیں کہ جس دن وہ ایمان لائے تھے وہ بھی تو مبارک دن تھا، اتنا مبارک دن ایمان لائے، لیکن حضرت کہتے ہیں آج ہی کا دن۔ حافظ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں ایمان تو لائے تھے لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں تھا، آج توبہ کے ضمن میں پتہ چل گیا کہ ایمان بھی قبول ہو گیا، اس لیے آج کا دن مبارک ہے۔ کیسا مخالف ماحول حضرت کے لیے، کعب بن مالک کے لیے، کہ سارے لوگ ناراض ہے۔ بات خود کعب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ میں اسی عالم میں مر گیا تو حضرت میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گی، اور حضرت کا انتقال ہوا تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیسا مخالف، کیسے حالات، لیکن ان حالات میں اپنے اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ شریعت میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، شریعت کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک مثال لے لیں، غزوہ خندق میں شدید حالات، حضرت عمر مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھی، غروب آفتاب کے بعد آئے اور حضرت نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے حبیب ان دشمنوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ حضرت نے فرمایا میں نے بھی نہیں پڑھی، حالات اتنے سخت تھے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز قضا کر دی۔ اور پھر مغرب کے غروب آفتاب کے بعد پہلے عصر پڑھی امامت اور جماعت کے ساتھ، پھر مغرب۔ بدر میں دشمن سامنے ہے، پوری تیاری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، کوئی کسر نہیں ہے دشمنوں کے پاس، اور یہ ٹوٹے ہوئے 313 ہے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہتھیار ہیں،
کچھ نہیں، اور اتنی تیاری اور جو ہے عیش کے ساتھ اور تیش کے ساتھ آئے تھے کہ میں وہ جملہ نقل کرتے ہوئے میری زبان کانپتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے وہ، کتنے غرور اور تکبر اس کے ساتھ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے سامنے دو ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور تواضع میں اتنے ہاتھ اٹھ گئے چادر نیچے گر گئے، اور فرمایا اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے مجھ کو کہا تھا کہ اگر ایسے موقع آ جائیں گے تو میں تیری مدد کروں گا۔ اے اللہ آج وہ دن آ چکا ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو قیامت تک، اور یہ میری جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا حسبک یا رسول، بس سن لی اس نے آپ کی۔ حضرت نکلے سیہزم الجمع ویولون الدبر پڑھتے ہوئے۔ اب حضرت کیوں اتنے گر گرا کر مانگ رہے تھے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی بے نیازی یاد آ گئی تھی کہ وہ بڑا بے نیاز ہے، ہزاروں سجدوں کے باوجود وہ نہ چاہیں تو نہ مدد کریں آپ کو۔ اسی لیے صاحب کمال الشیب نے لکھا اے انسان، جس دن تجھے اپنی حقیقت اور تواضع کا پتہ چل جائے گا تو تو سمجھ لے کہ تو انسان بن گیا۔ مجھے میری حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، اپنی نادانی، اپنی تواضع، اپنی انکساری، اپنی عاجزی، اپنی گراوٹ، اللہ کے سامنے میری بے حقیقت، جس دن مجھے اس کا پتہ چل جائے، فرمایا میں انسان ہوں۔ اور آگے فرمایا اگر یہ تو نہیں سمجھ پایا اپنی حقیقت کو تو تو شکل انسان میں حیوان ہے، جانور ہے، کہ تجھے تیری حقیقت کا پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں واقعے لے لے، ماحول دشمنوں کا بالکل مخالف ہے، لیکن ہمارے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، دعائیں نہیں چھوڑی، رجوع اللہ نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور قرآن کا ایک واقعہ لے لے، ایسے تو ہزاروں واقعہ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے پہلے محبت اور پیار سے کھینچنا چاہا کہ تو یہ دیکھ لے کہ بادشاہ کی بیوی، تیرے شوہر کی عزت، اس کو لوگ رب مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شاہی محل ہے، فرش مخمل پر تو چلتی ہے، دولت کی کمی نہیں، تیرے پاس ڈائمنڈ کی کمی نہیں، اور سونے کی کمی نہیں، اور چاندی کی کمی نہیں، اور تیری عزت کتنی ہے کہ تو کس کے نکاح میں ہے، تو کہاں جا رہی ہے۔ لیکن جب ایمانی جذبہ اور پاور آ جاتا ہے نا، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ واقعی ایمان ہوتا ہے تو جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ وہ ان چیزوں سے نہیں متوجہ ہوئی تو اب ڈرانا شروع کیا کہ میں تجھے یہ کروں گا، وہ کروں گا، مار دوں گا، یہاں تک کہ آخری فیصلہ اس نے سنا دیا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی۔ وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ وہ ایک سیدھا لکڑا رکھتا اور ایک یوں ٹیڑھا آڑا لکڑا رکھتا، اور اس پر
انسان کو زندہ سلا کر پورے بدن پر کھیلے مار دیتا تھا، زندہ۔ وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، کھیلوں والا فرعون، پورے باڈی پر۔ اب ایک نازک عورت ہے، عورت تو ویسے بھی نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کمزور عورت کو سلا کر، اور وہ بھی وہ عورت جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، جس نے کبھی حالات نہیں دیکھے، جو ہمیشہ دولت میں چلی، ایسی عورت کو جب کھیلے مارے جاتے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ میرا اور آپ کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، ہم اپنا ایمان نہیں بچا پائیں گے۔ لیکن وہ عورت، اس کے جملے کیا ہیں وہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا بھی ایسی کی جو مجھے اور آپ کو نہیں آتی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے، کیا دعا کی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اے اللہ مجھے جنت ضرور دے لیکن تیرے قریب جگہ دے، عندک، تیرے قریب میں مجھے جگہ دینا، میں تجھ سے دور رہنا نہیں چاہتی۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ اس فرعون سے، اس کے عملے سے، اس کے پولیسوں سے مجھے نجات دے، اور من قوم الظالمین مجھے نجات دے، یعنی جلدی میری روح لے لے، کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، میری روح جلدی لے لے۔ مخالف حالات ہیں، بالکل مخالف۔ اتنی دولت تو میرے آپ کے پاس نہیں، فرش مخمل پر ہم نہیں چلتے، ہمیں وہ عزت نہیں جو اس کے پاس تھی، لیکن اس مخالف ماحول میں بھی اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان تمام واقعات سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ کتنے ہی مخالف حالات ہمارے لیے کیوں نہ ہو، کیسے مخالف حالات؟ گھر میں بیماریاں چل رہی ہیں، مخالف حالات، پریشانیاں ہیں، گھر میں موت ہو رہی ہے، مخالف حالات، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، مخالف حالات، جاب نہیں مل رہا ہے، مخالف حالات، گھر میں تنگی آ گئی ہے، مخالف حالات، دشمن باہر حملے کر رہے ہیں، مخالف حالات، باہر کی طاقتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں، مخالف حالات، یہ سارے مخالف حالات ہیں۔ ان مخالف حالات میں ہمارا سبق یہ ہے ان واقعات سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو کبھی نہ چھوڑیں، شریعت کو کبھی نہ چھوڑیں، نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں، عبادات کو کبھی نہ چھوڑیں، مانگنے کو کبھی نہ چھوڑیں، اس رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ حالات کل کو دور ہو جائیں گے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، وہ ایک مصیبت دیتا ہے تو دو راحتیں دیتا ہے، دو سہولتیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان واقعات سے، ان قرآنی آیات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ماحول کتنا مخالف کیوں نہ ہو لیکن ہم شریعت نہ چھوڑیں، ہم اللہ اس کے رسول کو نہ چھوڑیں، اپنی شریعت پر رہیں۔ ہمارے حضرت شیخ ماں زکریا صاحب قطب الاقطاب دبر اللہ مرکزہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا فجر سے پہلے، غسل دلوا دیا حضرت نے اور فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے مدرسے کا وقت ہوا تو پڑھانے چلے گئے، مدرسے پڑھانے چلے اور 11 بجے تک حدیث شریف پڑھائی اور مدرسے سے کہلوایا جنازہ قبرستان لے آؤ، میں جنازے کی نماز پڑھ دوں تاکہ تدفین ہو جائے، گھر بھی نہیں گئے۔ کسی نے کہا حضرت بیٹی ہے، فرمایا بیٹی سے زیادہ محبوب میرے نبی کا کلام ہے۔ کیا جواب دیا؟ بیٹی سے زیادہ محبوب میرے نبی کا کلام ہے، فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ یہ بھی بیٹی کے لیے ایصال ثواب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، حالات کیسے ہی ہوں، ہم اپنی شریعت کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو،
حلال کھانے کو، اخلاق حسنہ کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔